بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کس پانی سے وضو اور غسل کرنا صحیح نہیں ہے؟ فقہا نے کتابوں کے اندر 6 قسم کا پانی لکھا ہے. 6 طرح کے پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ پھل یا درخت کا نچوڑا ہوا پانی، یعنی کسی درخت سے پانی نکلا ہو یا پھل سے پانی نکلا ہو یا پتے سے پانی نکلا ہو تو اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. جیسے گنے کا رس ہے، جیسے ناریل کا پانی ہے، جیسے گلاب کا پانی ہے، تو ان میں سے کسی بھی پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ وہ پانی جس سے ایک مرتبہ وضو اور غسل کر لیا گیا ہو، اس کو مائع مستعمل کہیں گے. اگر وضو کیا ہم نے، وہ پانی جمع ہو گیا، کہیں غسل کیا وہ پانی جمع ہو گیا، اب اس پانی سے دوبارہ وضو اور غسل نہیں کر سکتے. تیسرے نمبر پہ وہ پانی جس میں کوئی چیز پکائی گئی ہو، جیسے چنا ڈال کے پکا دیا، جیسے سبزی ڈال کے پکا دی پانی کو، تو اب کوئی بھی چیز ڈال کے پکا دی گئی ہو تو اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. چوتھے نمبر پہ وہ پانی جس میں کوئی پاک جامد چیز مل گئی، یعنی سالڈ پاک چیز مل گئی ہو اور مل کر پانی کو گاڑھا کر دیا اس نے. جیسے مثال کے طور پہ چونا مل گیا پانی کے اندر. چونا پاک چیز ہے اور لکوڈ نہیں ہے، سالڈ چیز ہے، وہ پانی میں زیادہ مقدار میں گر گیا اور پانی گاڑھا ہو گیا. یا آٹا مل گیا پانی میں، گاڑھا ہو گیا ہو، یا کوئی بھی پاؤڈر مل گیا جس کی وجہ سے پانی گاڑھا ہو گیا، تو ایسے پانی سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ دیکھیں آپ، وہ پانی جس میں کوئی پاک سیال چیز مل گئی ہو، یعنی لکوڈ ہو، پاک چیز ہو، مل گئی ہو، تو اس پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں کر سکتے. لیکن اس کی 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ پانی میں جو چیز گری ہے، لکوڈ پاک چیز گری ہے، اس چیز کے 3 وصف ہیں اور اس کے گرنے کی وجہ سے پانی کے وہ 3 وصف میں سے 2 وصف بدل گئے، تو اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر سرکہ پانی میں گر جائے تو پانی کے 3 وصف ہے، رنگ، بو، مزہ. 2 کو بدل دے سرکہ، یعنی مزہ بدل دے، بو بدل دے، تو اب سرکے کی بو اور مزہ دونوں پانی کے اندر آ گیا، تو اب اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. دوسری صورت، 5ویں نمبر کی دوسری صورت یہ کہ کوئی لکوڈ پاک چیز پانی میں مل گئی اور اس کے 2 وصف ہو، 2 میں سے ایک کو بدل دے. جیسے دودھ ہے، دودھ کے 2 وصف ہے، اگر وہ پانی میں گر جائے اور گر کر پانی کا رنگ بدل دے، پانی کا جو کلر ہے وہ جا کے دودھ کا کلر آ جائے، تو اب اس کی وجہ سے ایک وصف کے بدلنے سے ہی پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. تیسری صورت یہ ہے کہ پانی میں گرنے والی چیز کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر رنگ، بو، مزہ نہیں ہے، لیکن وہ پانی میں گر گئی چیز، تو دیکھا جائے گا کہ گرنے والی چیز زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے. اگر پانی زیادہ ہے تو وہ پانی پاک رہے گا، اس سے وضو غسل درست ہے، اور ورنہ گرنے والا پانی زیادہ ہوگا تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر مائع مستعمل، ایک بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے جس سے بالکل پاک ہے، وہ ایک بالٹی میں پانی ہے جس سے ہم نے وضو کر لیا ہے، جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. اب دونوں کو مکس کر دیا گیا تو دیکھا جائے گا کہ مکس ہونے والا مائع مستعمل زیادہ تھا یا کم تھا.
اگر دونوں برابر برابر بھی ہے تو اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے. اگر مائع مستعمل جس سے وضو اور غسل کیا گیا ہے وہ 75% ہے اور پاک پانی وہ 25% ہے تو بھی اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. اگر اس کے برعکس ہو یعنی پاک پانی جس سے وضو غسل نہیں کیا گیا ہے وہ 75% ہے، جس سے وضو غسل کیا گیا ہے وہ 25% ہے، وہ دونوں مل گئے تو یہ سارا پانی پاک ہی شمار ہوگا، اس سے وضو اور غسل درست ہوں گے. تو یہ 5ویں نمبر کی 3 صورتیں جو سمجھنے کی بھی یاد رکھنے کی بھی. 6ویں نمبر پہ ناپاک پانی. ناپاک پانی یعنی بالٹی کے اندر پیشاب گر گیا اور پورا پانی ناپاک ہو گیا تو اس پانی سے وضو اور غسل درست نہیں ہے. تو یہ 6 طرح کے پانی ہے جن سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. اس کی ساری تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 21 باب المیاہ کے اندر تفصیل سے لکھی ہوئی ہے.